دنیا میں پوری عزت کے ساتھ رہے. مخالفت ہوئی، پیغمبروں کی مخالفت ہوتی ہے. مخالفت ایک چیز ہوتی ہے اور ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں کہ دنیا والوں کے سامنے ذلت ہو اور انسلٹ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے ان سے بچا لیتا ہے. تو مسیح علیہ السلام کے معاملے میں بھی اللہ نے اس کا اہتمام کیا کہ وہ جو بعض چیزیں بیان کی جا رہی ہیں تفصیل میں بائبل میں، اللہ تعالیٰ نے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی انکار کیا. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ صاحب وجاہت ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوگا، یعنی اللہ کے قریب مقام پانے والے لوگوں میں سے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَالْكَهْلَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں شمار کیا جائے گا. یہ ظاہر ہے کہ گہوارے میں ان کا کلام کرنا در حقیقت اللہ کی طرف سے اس معجزے کا اظہار تھا کہ جس میں بن باپ کے پیدا ہونے کے بعد جو امکان تھا رد عمل کا، جس کے لیے لوگ تلے ہوئے بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی اس کلام کو پیش کر کے کہ جو ایک نو مولود بچے کی زبانی بیان ہونا ناقابل تصور ہے، اس سے ان کی اور ان کی والدہ کے لیے وہ ماحول فراہم کر دیا کہ جس میں ان کے لیے عزت کے ساتھ پھر پلنے بڑھنے اور ان دنوں میں اپنے زندگی گزارنے کے معاملات آسان ہو گئے. تو فرمایا کہ وہ کلام کرتے تھے لوگوں سے گہوارے میں بھی، اور پھر جب وہ نبوت کے درجے کو پہنچے تو انہوں نے کلام کیا بڑے ہو کر بھی، جب ان کو موقع ملا. کہا جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام 12 سال کی عمر کے تھے کہ وہ یروشلم میں انہوں نے پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی تورات کی بات کو پیش کیا، اور لوگ حیران رہ گئے کہ یہ ایک نوجوان بچہ کس قدر فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. لوگوں نے سوالات کیے تو اس کے ایسے مدلل جواب دیے کہ سب لوگ حیران رہ گئے. تو یہ خصوصی اہتمام تھا ان کے لیے، اس لیے کہ وہ جس مشن کے ساتھ بھیجے گئے تھے وہ مشن یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو اخلاقی، روحانی، دینی گراوٹ آئی ہوئی ہے اس کو دوبارہ یا تو زندہ کیا جائے، یا اگر ان کے ہاں زندگی کا کوئی امکان نہیں تو پھر ان کے اوپر اتمام حجت کی جائے اور انہیں اللہ کی سزا سے دوچار کیا جائے. تو اس غیر معمولی مشن کے لیے کہ جس میں ایک دینی مذہبی گروہ مردہ ہو گیا تھا، ایک عام گروہ کے اندر اگر اخلاقی گراوٹ آئے تو پروبیبلی اصلاح آسان ہوتی ہے، مگر وہ لوگ کہ جو دین مذہب کو مانتے ہیں، خود اس فیلڈ کے جاننے والے اور ایکسپرٹس ہیں، اگر وہ گمراہ ہو جائیں، وہ بگڑ جائیں، تو ان کے لیے پھر ایک مسیح کی ضرورت ہے کہ وہ آئیں اور ان کو بات سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں سمجھتے تو ان کے اوپر پھر اتمام حجت کریں. تو انہوں نے کلام کیا لوگوں سے جب بالکل وہ بچے تھے اور بڑے ہو کر بھی. قالت ربی انا یکون لی ولد. اب یہ سب کچھ جو ہے یہ ظاہر خوشخبری ہے، یہ خوشخبری کے موقع پر یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے. تو جب یہ خوشخبری مل گئی مریم علیہ السلام کو تو انہوں نے حیرت سے کہا ربی انا یکون لی ولد، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں. یہ بھی وہ بات ہے کہ آخر وہ یوسف صاحب کہاں سے آ گئے. تو انہوں نے اس بات کو بڑی حیرت سے بیان کیا. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. یعنی اللہ کے ہاں کسی چیز کی پیدائش کے لیے کسی
پہلے سے پری ریکوزٹ شرائط کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ جیسے چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اور اس فیصلے کے لیے وہ بس حکم دیتا ہے کن، اور وہ ہو جاتا ہے.